السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا ایک سیکنڈ میں نے غلط پڑھ لیا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا یا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے سٹارٹ کریں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جن کی جو روش ہے اس کے بارے میں پہلے بھی سورہ بقرہ میں ذکر آ چکا ہے، اور یہاں پر ان کے بارے میں چند باتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے کہ بینات اور ہدا سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 140 میں کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی شہادتیں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشاوروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور خود یہود عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس غلط چیز اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کر رکھے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ حق بات کو چھپانا جرم عظیم ہے۔ اس میں ایک زبردست دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو وہ لوگ جانتے تھے اس کو چھپا لیا تھا، اور جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی، مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی اسی طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں تین بیسیکلی اہم نکات ہیں۔ یہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپا لینا، دوسرا یہ کہ اللہ نے پہلے ہی انہیں کتاب میں کھول کر بیان کر دیا تھا، اور تیسرا چھپانے والوں پر دوہری لعنت یعنی اللہ کی طرف سے اور مخلوق کی طرف سے۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد صرف تورات نہیں بلکہ تمام آسمانی صحیفے ہیں جن میں حقائق بیان کیے گئے تھے، اور
جس سے کوئی بھی شک باقی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ مفسرین کے نزدیک یہ آیت بنیادی طور پر ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور نشانیوں کو پڑھتے تو تھے مگر عام لوگوں سے چھپاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود مدینہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، مگر انہوں نے تکبر اور حسد کی وجہ سے اسے چھپایا۔ اور اس کے علاوہ یہود جو ہے وہ انہی تک محدود نہیں بلکہ ہر اس شخص کے بارے میں اس آیت میں حکم ہے جو اللہ کے دین کے کوئی بھی واضح دلائل کو چھپائے، سچائی کو چھپائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری کے۔ امام غزالی نے آیا العلوم میں لکھا ہے کہ لعنت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم جو ہے ان کا وہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ عام چھپانے والوں پر لعنت کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ علم کی برکت اٹھ جاتی ہے دنیا میں اور دل تاریک ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح علماء نے تین قسم کی چیزوں کو چھپانے سے منع کیا ہے: شرعی احکام، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ کے احکام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جیسے قرآن میں مرکوز معجزات۔ اس کے علاوہ جو فائدہ مند علوم ہوتے ہیں یعنی طب، حساب، فلکیات وغیرہ کے وہ علوم جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ علم چھپانے کی مذمت جو ہے وہ مختلف احادیث میں بھی دی گئی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس سے کوئی ایسا علم پوچھا گیا جسے وہ جانتا ہے، پھر اس نے اسے چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن علم چھپانے والے کو آگ کے کنویں سے مارا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ سزا خاص طور پر ان علماء کے لیے ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کا دنیاوی مقام برقرار رہے۔ آج کے دور میں علم چھپانے کی کئی شکلیں ہیں، جیسے کہ میڈیا کا حقائق کو چھپانا یا اس کو ایگزیجریٹ کر کے یا کم کر کے بتانا، سائنسدانوں کا تحقیقات کو فنڈنگ کے لیے مسخ کر دینا، یا مذہبی رہنماؤں کا قرآن و حدیث کے واضح احکام کو نرم یا سختی کر کے پیش کرنا۔ اس کے علاوہ دوائیوں کے مضر اثرات کو چھپانا اور تعلیمی نصاب سے اہم تاریخی حقائق کو نکال دینا یا چھپا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی آیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل سب سے بڑا فتنہ علم کو جزوی طور پر پیش کرنا ہے جس سے لوگ غلط نتیجہ ازیوم کریں۔ اسی طرح علم چھپانے کے چند اہم اسباب کیا ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مال اور منصب کا لالچ جو لوگوں کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ لوگوں کی خوشنودی کی خواہش، تکبر اور خود غرضی، دوسروں پر اپنی برتری قائم رکھنے کا جنون۔ اگر عالم اپنے علم کو چھپائے تو جس طرح بارش کے بغیر زمین مر جاتی ہے اسی طرح دل بھی مر جاتے ہیں۔ علاج کے طور پر اخلاص پیدا کرنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرنا، علم کو اللہ کی امانت سمجھنا اور دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہوں تو ہم نے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے ہم توبہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اسی آیت کو موو آن کریں گے مزید، لیکن تھوڑا سا اور میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں اس کے بارے میں کہ امام ابن القیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح گناہ کی نوعیت کے مطابق توبہ ہوتی ہے، علم چھپانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو عام کرے تاکہ اس کی توبہ کامل ہو۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم کو مکمل طور پر سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اسے سکھانا، نرمی اور حکمت سے تعلیم دینا، طالب علم کی استعداد کا خیال رکھنا، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، اپنے سے بڑے عالم کا احترام کرنا، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا، یہ سب علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔
اور اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے اس آیت سے کیا ایک پونڈرنگ پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، علماء سے سوال کرنے میں ہمیں ہچکچانا نہیں ہے، علم کو صرف قابل اعتماد ذرائع سے لینا ہے اور بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور علم کو عمل کے ساتھ زیور بنانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم خزانے کی مانند ہے اور اس کی کنجی سوال ہے۔ اسی طرح جب علم کو جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے تو اس کے معاشرے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں امام ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ علم کی روک تھام سے معاشرے میں جہالت پھیلتی ہے، بدعات جنم لیتی ہیں اور اخلاقی اقدار زوال پذیر ہوتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یورپ میں کلیسا نے سائنسی حقائق کو چھپایا تو ڈارک ایجز کا دور آیا۔ اسی طرح جب مذہبی علماء نے قرآن و حدیث کے واضح احکام کو عام لوگوں سے چھپایا تو امت میں فرقہ بندی اور گمراہی پھیلی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ علم کی عدم تقسیم سے معاشرے میں طبقاتی جو فرق ہے، تقسیم ہے، وہ پیدا ہوتی ہے جس سے سماجی انصاف مجروح ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل دور میں علم چھپانے کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں، یعنی آپ دیکھیں معلومات کو چھپانا اور مختلف طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، جو میں نے ابھی پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی اپنائیں اور علماء کا ایک بین الاقوامی نیٹ ورک قائم کیا جائے جو اسلامی علوم کو جدید تقاضوں کے مطابق پیش کرے۔ اس کے لیے ہم اپنی نسلوں کے اوپر کام کریں اور ہم اپنی نسلوں کو ان کا انٹلیکٹ امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کام کریں اور پیرنٹنگ کے اوپر کام کریں تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو وہ تربیت دی جا سکے جو پچھلی نسلیں دینے میں ناکام رہی ہیں۔ تو ہم سب کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ علم ہے۔ جب ہم نے اسے چھپایا تو ہم نے اپنی طاقت کو خود ہی کمزور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی اہمیت سمجھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے۔ اگلی آیت ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیسکلی یہ آیت جو ہے نا، یہ توبہ کی روشنی میں چھپے ہوئے سچ کے بعد امید کی کرن ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کے بعد فوراً سے یہ آیت بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں جن لوگوں پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہوا تھا، یعنی وہ جو ہدایت کو چھپاتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ دروازہ ہے توبہ کا، اصلاح کا اور حق کی وضاحت کا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی بڑی کوتاہی، بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اگر بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے کردار کو درست کرے اور جو بات چھپائی تھی اسے اب بیان کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استعمال کرے گی اور اس کے اوپر اپنی اس کا استقبال کرے گی اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گی۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ نا امیدی اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن بندگی کا حسن یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، اور یہ آیت بھی ہمیں صرف توبہ کی دعوت نہیں دیتی بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ توبہ کا سچا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اپنی اصلاح کرنا اور چھپے ہوئے حق کو لوگوں تک پہنچانا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے حق چھپاتے تھے لیکن بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تابو اصلحو و بینو کی ترتیب سے یہ واضح کیا ہے کہ صرف توبہ کافی نہیں جب تک انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور سچ کو کھلے عام بیان نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت اللہ کے عدل اور اس کی بے پناہ رحمت کا حسین امتزاج ہے، سزا بھی ہے اور معافی کا راستہ بھی ہے۔ اور صرف توبہ زبانی استغفار کہہ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اندرونی انقلاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 شرائط بیان کرتے ہیں
یعنی تابو، گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ نہ دہرانے کا عہد، اصلحو، اپنی زندگی اور رویے میں بہتری لانا، اور بینو، جس حق کو چھپایا تھا اب اسے واضح کر دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی معلم، کوئی ٹیچر پہلے غلط عقائد پھیلاتا تھا تو اب نہ صرف وہ توبہ کر لے بلکہ ان باتوں کی اصلاح کرے اور عوام کو اصل حقائق بتائے، اور یہی توبہ کی قبولیت کی جو چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دین سے دوری یا لا علمی کی وجہ سے کئی ایسی باتیں کرنے یا پھیلانے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ آ، شیطان کے راستے پہ چلتے چلتے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح میسج انہیں کیسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ جب ایسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ مثلاً ایک میڈیا پرسن ہے جو پہلے دین کا مذاق اڑاتا تھا، جب وہ توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی چھپانے سے کہیں بہتر ہے کہ سچائی کو اپنا لیا جائے اور بانٹا جائے۔ التواب الرحیم آیت کے اختتام پر دو عظیم صفات پر ہوتا ہے، یعنی التواب اور رحیم۔ اللہ صرف معاف کرنے والا نہیں بلکہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ ایسا رحم والا ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے تو اسے دھتکارتا نہیں بلکہ خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو حوصلہ، امن اور امید دیتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی سچ کو چھپایا، غلطی کی یا دین سے روگردانی کی تو دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ اب بھی اللہ آپ کو پکار رہا ہے کہ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں، بس دل سے پلٹو، اصلاح کرو اور حق کو واضح کر دو۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ بیسیکلی یہ آیت ایک ایسا پیغام ہے جو دلوں کو لرزا دیتا ہے، ایک ایسی تنبیہ جو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی خبر دیتی ہے جنہوں نے حق کو جان کر رد کیا، انکار کیا اور پھر توبہ کا دروازہ بند کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے، لیکن یہ آیت اس حقیقت کا اعلان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کفر پر اصرار کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، 160 اور 161، ان تینوں آیات کو ایک اگر ہم چین کی فارم میں دیکھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے گناہ کرنے کی حد کر دیتے ہیں ہم اور حق کو چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر توبہ کا دروازہ کھول رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں، ایک امید کی کرن دے رہے ہیں کہ ہم توبہ کر کے واپس پلٹ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس توبہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ آپ نے توبہ نہیں کی، آپ نے اس توبہ کے دروازے کے کھلے ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ اور ہم قرآن میں بارہا آیات پڑھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان سوچے گا کہ کاش میں جو ہے وہ واپس پلٹ جاؤں، کاش وہ وقت میرے پاس دوبارہ لوٹ آئے اور میں دوبارہ سے مٹی ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار لوں اور توبہ کر لوں، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار یہ واقعہ شیئر کیا تھا، کوئی اسکالر لکھتے ہیں کہ جیسے ایک فقیر ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے بازار میں، اور ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ بلاتا ہے، پکارتا ہے ان کو، لیکن یہ نہیں مانتے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب اس فقیر کو وہ قبرستان میں دیکھتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ اب کیوں رو رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ لوگ راضی ہو گئے مگر وہ نہیں مانتا۔ یعنی مرنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان پھر پلٹنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔
لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس آیت میں 3 مختلف لعنتیں ایک ساتھ پیش کی گئی ہیں: اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ اس سے اس جرم کی شدت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا، انکار کیا اور ضد پر قائم رہے، یہاں تک کہ موت نے انہیں آ گھیرا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ ہر طرف سے ان پر چھا جاتا ہے۔ دنیا، قبر اور آخرت، ہر مقام پر وہ لعنت کے مستحق رہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی حالت میں آ جانا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ توبہ کے دروازے کو آخری دم تک کھلا رکھتا ہے، لیکن موت کے وقت ایمان نہ لانا ابدی خسارے کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اس آیت میں ایک حیرت انگیز پہلو یہ بھی ہے کہ ان کفار پر نہ صرف اللہ اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں بلکہ تمام انسان بھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ناس اجمعین سے مراد ہے وہ سب انسان جو فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خیر، ہدایت اور عدل کے قائل ہیں۔ ان کے دل خود بخود انکار حق کرنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں چاہے لوگ انکار دین کرنے والوں سے متاثر ہوں، لیکن قیامت میں وہی لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ آج جب دنیا میں الحاد، انکار دین اور دین کو مذاق بنانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ آیت ایک سنجیدہ تنبیہ ہے۔ اگر انسان ہدایت کی تلاش نہ کرے، ضد اور غرور میں مبتلا ہو کر حق کو ٹھکرا دے، تو وہ نہ صرف اپنی دنیا خراب کرتا ہے بلکہ آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ اور ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ایمان لانا صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ بقا اور رحمت کی ضمانت ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ کفر پر مرنا سب سے بڑا نقصان ہے، لیکن قرآن کا انداز دعوتی ہے، انتقامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا تھا: کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اس ہدایت کو پہنچانا ہے تاکہ کوئی بھی لعنت کے اس انجام کا شکار نہ بنے۔ اسی طرح یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اصل محرومی دنیاوی چیزوں کی نہیں بلکہ ایمان سے محرومی کی ہے۔ دنیا میں لوگ مال، عہدے، طاقت کھو دیں تو افسوس کرتے ہیں، لیکن ایمان کھونے کا احساس اکثر مٹ چکا ہے۔ اور جب انسان کفر پر مرتا ہے تو وہ اپنی اصل دولت یعنی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کھو دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: کافر دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لے، وہ قیامت میں ایک گہرے پچھتاوے کی شکل اختیار کریں گی۔ اس آیت کا درد یہی ہے کہ موت سے پہلے پلٹنے والا نجات پا سکتا ہے، لیکن ضد پر مرنے والا خود کو ابدی لعنت کے گھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف ایک بد دعا نہیں بلکہ ایک روحانی اور ماورائی محرومی ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، رحمت کے پیغام لاتے ہیں، لیکن جب وہی فرشتے کسی انسان سے منہ موڑ لیں اور لعنت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے لیے آسمانی دروازے بند ہو چکے ہیں۔ نہ سکون قلب، نہ روح کی راحت، نہ دعا کی قبولیت، یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے اس سے چھن جاتی ہیں۔ اسی طرح لعنت کا مفہوم صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں یہ سب انسان اس کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے قرآن میں آیا ہے: جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ شخص جو کفر پر مرتا ہے قیامت کے دن اکیلا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ کوئی حمایتی، نہ کوئی دوست۔ اس کی حالت اس شخص کی مانند ہوگی جو ہر طرف سے مسترد کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، لیکن یہ مہلت محدود ہے۔ یہ آیت ہمیں وارن کر رہی ہے کہ ہدایت کا دروازہ کھلا ہے لیکن موت کے ساتھ ہی بند ہو جائے گا، اور کفر کی حالت میں مرنے کا مطلب ہے بندے نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح، اس کو آگے پہنچاؤ۔ یعنی مومنوں کو یہ ایک اور پیغام دیتی ہے کہ خاموشی جرم ہے۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص حق سے دور ہے
دین سے لا تعلق ہے تو ہماری خاموشی اس کے کفر کو مزید مستحکم کر سکتی ہے۔ تو ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ محبت، شفقت اور حکمت کے ساتھ دوسروں تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی انسان اللہ، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا مستحق نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اندلی، سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ جی اب بولیں۔ ریپ اپ کر لوں؟ اوکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔